السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مسائل کیسے؟ ہاں مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ واپس کب آئے؟ تو ہم تو ابھی تک گئے ہی نہیں، یہیں پر ہی ہیں ابھی ہم، لیکن انشاءاللہ جانا ہو جائے گا۔ کل میرا ویزا آ چکا ہے تو آمین جزاکم اللہ خیرا۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آج آپ لوگوں سے ہماری آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد پھر ایک دو یعنی یہاں پہ کلاس میں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں روانگی ہے۔ آپ کا سفر مبارک فرمائے اور آمین آپ کا مقصود جو ہے آمین جزاکم اللہ خیرا۔ اور خاص کیا فیلڈ انتخاب کیا آپ نے؟ میدان تو کلیت الحدیث کا انتخاب کیا میں نے، حدیث میں انشاءاللہ۔
جی ہاں، مدینہ میں، مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ میں انشاءاللہ. یہ کتنی مدت کا کورس ہے شیخ صاحب؟ 3 سال یا 5 سال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرن. جی یہ کورس ویسے وہاں پہ نا یعنی بیچلرز دوبارہ سے کرنا ضروری ہوتا ہے. تو بیچلرز جو ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے اور وہ دوبارہ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم نے تو کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری نظروں میں جو ہے وہ یعنی خاص طور پہ جو دینی اعتبار سے جو فیلڈ ہے نا اس میں ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ بیچلرز یا ماسٹرز ڈگری کے اعتبار سے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے، نہ کوئی اعتبار ہے. لیکن اس کو یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید اس میں اتقان پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوبارہ سے بیچلرز کرنا ہے، اس کے بعد پھر آگے ماسٹرز اور جہاں تک اللہ نے چاہا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. PhD وغیرہ پاکستان میں کیا کرتا ہے آپ کے وہ مخصوصات وغیرہ ایک دور میں PhD جی جی، شاید آپ کو بتایا ہو کہاں پہ؟ آپ کے والد صاحب کا ایک دور میں وہ ادارہ نگاہدہ تھا، مطلب ایک PhD کے لیے مخصوصات وغیرہ. میرے خیال ہے وہ ہوا نہیں. جی جی جی. وہ آپ 80s کی 80 اور 90 کا جو اشرا ہے اس دور کی ان کی وہ کتابات سنے ہاں شاید سنے نہیں ہیں آپ نے. نہیں، میں نے ویسے کچھ ریکارڈنگ سنی ہے. ایک خاص طور پہ ان کا ایک خطبہ تھا قیامت کے حوالے سے، یعنی روز آخرت نام تھا اس کا، کیسٹ میں ہوتا تھا اس وقت. تو ہاں کوٹ روڈ میں. تو وہ یعنی اس وہ خطبہ اتنا پر اثر ہے وہ، اور وہ تقریباً پونے گھنٹے کا خطبہ ہے. اور اس میں تقریباً وہ ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے شمار کیا تو اس میں جو انہوں نے نصوص پڑھے تھے وہ تقریباً 150 ہیں، قرآن کی آیات، احادیث اور اقوال سلف، اور ایک کے بعد ایک ناس. تو وہ بڑا زبردست، بڑا پر اثر خطبہ ہے. تو آپ بھی اگر ابھی بھی سنیں نا تو ابھی بھی. دو بندوں کی حالت خراب ہو گئی تھی، وہ بھی وہ انتظار کہ وہ کہنا پڑا شیخ صاحب تھوڑا نرم وہ اختیار کرے. ہاں واقعی میں اس کی حالت خراب ہو گئی. جی جی ہم نوجوانی سے وہ سے 5 سال آگے ہیں شیخ صاحب، لیکن وہ 80s کے جو خطبات ہے نا خاص طور پہ ضیاءالحق کے دور میں جو وہ آئینی فیلڈ وغیرہ کے چکر چلے تھے، وہ یہ یہاں پر وہ علامہ صاحب پنجاب میں. جی جی جی. یہ والد محترم کی بات ہو رہی ہے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، ان کے خطبے کی بات ہو رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کراچی آئے تھے تو یہ مان لیں گے اتفاق کسی مسئلے میں مطلب کوئی انتظامی امور بس مطلب کچھ تحریک وغیرہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس دور میں بڑے ماشاءاللہ اس طرف کنورٹ ہے لوگ، کیونکہ وہ سامنے سندھ سیکریٹریٹ وہ گورنمنٹ آس پاس مسجد فل ہوتی ہے. اس طرف جو ہے بورا کے جو رحمانی قاری حضور رحمان تھے، وہ ان کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ وہاں کافی لوگ. اچھا یہ خطبہ کہاں سے ملے گا؟ تو یہ ہماری جو ویب سائٹ ہے نا، ویب سائٹ ویسے تو ابھی ابو کی بھی ویب سائٹ پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ویب سائٹ ہے ہماری جمعیت سندھ .org، اس پر آپ سرچ کریں گے نا تو وہاں پہ ابو کے سارے خطبات موجود ہیں، اور اسی میں یہ خطبہ ہے قیامت کے حوالے سے. اور اس میں مجھے یاد ہے اس کا نام تھا آنے والا دن، آنے والا دن شاید اس طرح کا کچھ کر کے نام تھا. تو وہ ممکن ہے آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی آپ کے والد محترم ہیں؟ جی ہاں. پھر کئی جمعوں کے بعد کسی بندے نے چائنا کا اچھا
یہ چائنا کا جو ہے وہ ریشم ہوتا ہے، موسکی تھا وہ، اس کے بعد وہ دوسرے نیکسٹ جو میں جو اس سے پھر وہ غائب بھی ہو گیا اس سے. سردی میں بھی پسینہ آ جایا کرتا تھا. اچھا، اب ایسا ہے کہ ہمارا جو آنے کا مقصد ہے وہ ایک خاص مقصد ہے، اس پہ شاید ہم نے یہاں بتا بھی دیے تھے، آپ کو شاید میسج مل گیا ہوگا. کچھ پتہ ہے آپ کو کیا مقصد ہے آج کی کلاس کا؟ آج کی کلاس کا وہ ان کے بدل جو ہے آپ کلاس لیں گے بس یہی میسج تھا. اچھا یہی میسج تھا. سورہ نسائی پڑھائیں گے. سورہ نسائی آج ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ سنن نسائی کی دینی ہے سند، اور اس میں جو ہے وہ سعید صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس طرف توجہ مبذول کروائی اور خاص طور پر میسج کیا، تو اس سے پھر یہ ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا یہ اس طرف ذہن گیا کہ سند آپ کو دینی چاہیے، کیونکہ کافی سارے طلباء کا مطالبہ بھی آیا تھا، اور یہ چونکہ مبارک سلسلہ ہے جو ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس کا ایک عظیم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمیں جب سند ملی تھی تو ایک ہمارا طالب علم تھا، یعنی کلاس فیلو، بلکہ نہیں ہم سے جونیئر تھا وہ، ان کو جب سند ملی تھی تو وہ رونے لگ گیا تھا، بہت زیادہ رویا تھا. تو اس سے پوچھا ہم نے کہ بھائی کیا ایسا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ مطلب یہ کتنا مبارک سلسلہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، لیکن یہ چونکہ ایک محدثین کا طریقہ ہے اور اس میں جڑ جانا ہی یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. مسلم کو سند دیتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی، کہ یہ آپ کو ایک سند دی جا رہی ہے تو اس سند کو حاصل کرنے سے پہلے آپ کو یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلن، کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی آپ سب کو نصیحت ہے، چاہے سر ہو، لوگوں سے چھپے ہوں، یا علانیتاً ہو، سب کے سامنے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. یہ 3 جملے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں. پہلا جملہ اس کا یہ ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رکھو. اور آگے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، دوسرا جملہ کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو، تو وہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دے گی. اور بعض محدثین نے اس نیکی سے مراد توبہ لی ہے، کہ جیسے ہی گناہ ہو فوراً توبہ کر لو. اور تقوی کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اس سے توبہ کر لی جائے. اور اس حدیث کا جو تیسرا جملہ ہے وہ ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور یہ ایک بطور تمہید ہے کہ اب جو سند آپ کو مل رہی ہے اس سے پہلے یہ نصیحت ہو جائے. آواز کلیئر ہے میری؟ آپ لوگوں کا جو گروپ ہوگا نا واٹس ایپ پہ، اس میں جو آن کیمپس والے ہیں ان کو یہ سند دے دی جائے گی، اور جو آن لائن والے ہیں ان کے لیے غالباً یہ LMS پہ شیئر ہو جائے گا، یا پتہ نہیں ہو چکا ہے یا ہو جائے گا. ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، LMS پہ شیئر ہو چکا ہے، اور جو آپ لوگوں کا واٹس ایپ کا گروپ ہوگا اس میں بھی یہ آ گیا ہے. شیخ رفیق اسری صاحب کے عالی والی سند کے ساتھ ہے؟ نہیں، شیخ رفیق اسری والی سند نہیں ہے اس میں صرف سنن نسائی کی سند ہے. یہ صرف سنن نسائی کی سند ہے. وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا جس کو محدثین سبز کے نام سے
موسوم کرتے ہیں. سبت ثابتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم کے مکمل اسانید ہوتی ہیں, تو وہ جب ہم اس درجے پہ پہنچیں گے نا تو اس وقت پھر آپ کو وہ بھی دیں گے. ابھی یہ صرف آپ کو سنن نسائی کی سند دی جا رہی ہے کہ سنن نسائی کی حدیث جو ہے وہ کس طرح ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. تو یہ آپ تھوڑا سا غور سے ہو جاتی ہے پوری. جی جی اس پر یہ اہمیت تو آپ کو معلوم ہے. جی جی سند عالی. اچھا اب یہ تھوڑا سا غور کیجئے گا, آپ کے پاس اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو سند کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. آپ بتائیے گا مائک پہ. نہیں آپ جو آپ سمجھتے ہیں سند سے کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے سند کا؟ سند حدیث جو ہے دراصل ایک استاد کی طرف سے تلمیذ کے لیے ایک تصدیق ہوتی ہے کہ وہ زانو تلمیذ ہوئے وہ اپنے شیخ کے سامنے, اور انہوں نے اس درس کا ان حدیث کا جی جس کتاب اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتے ہیں. تو یہ مبارک سلسلہ سند کا یہ صرف اس امت کا خاص ہے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے امت محمدیہ, یہ ان کا خاص ہے کہ ان کا سارا دین جو ہے وہ سند کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا, سینہ بسینہ سینہ بسینہ سارا دین. یعنی آپ ایک ایک حدیث حتیٰ کہ قرآن کی ایک ایک آیت یہ سب سند کے ساتھ موجود اور محفوظ ہے, کوئی بھی بغیر سند کے بات نہیں ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کا اور کسی امت کو یہ خواجہ اللہ وہ ایک ہمیں لیکچر میں بتا رہے تھے. آواز صحیح ہے میری, کلیئر ہے؟ آواز کا بتائیے گا کلیئر ہے تو. جی اکثر کو تو کلیئر ہی آ رہی ہے, آپ لوگ اپنا انٹرنیٹ کا ہو سکتا ہے مسئلہ وہ دیکھیں ذرا. دور سلف میں تو وہ کافی تلمیذ کے کافی امور دیکھتے تھے, اس کی کردار, عادت, اطوار, اخلاقیات, اس کا ایمان, وہ سب کچھ پرکھا جاتا تھا اس نشست میں جب تک وہ ان کے زیر تلمیذ رہے. جی بالکل. کے حوالے سے بڑا مشہور قول ہے, وہ کہا کرتے تھے الاسناد من الدین. جی اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا, اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا, اور جب سند پوچھی کر دیتا, تو اسی لیے سند کا طریقہ بنایا گیا ہے کہ سند دو اپنی, تمہاری سند کیا ہے. امام مسلم بھی اپنے کافی اثرات جی نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس شو ہو بھی رہا ہے اسکرین پر, اور ایل ایم ایس میں یہ دیکھ لیے گا, مجھے پتہ نہیں, ایل ایم ایس میں آپ لوگ دیکھیے گا, سرچ کیجیے گا, آپ کو مل جائے گا, وہاں پہ یہ سبمٹ ہو چکا ہے. جی آپ کو
اس کے لیے ہی یہ اصول حدیث کا علم ہے نا، وہ علماء کا جو ذکر کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پر ہی یہ کوئی کسی سند کو صحیح یا کسی سند کو ضعیف مانا لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے, چلیں اب تھوڑا وقت ہمارے پاس کم ہے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس کو, سند کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سند السنن للامام النسائی رحمہ اللہ. چلیں آپ پہلے میں سے بات پہ سرچ کر لیجیے گا, ابھی یہ اسکرین پر دیکھیے اور غور سے. یہ امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سنن ہے, سنن نسائی, اس کی یہ سند بیان کی جا رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. فیقول راجی عفو ربہ المقتدر بدیع الدین ابن عبداللہ ناصر الرحمانی. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عفو ہے, اللہ تعالیٰ کی معافی, اس کا امیدگار بندہ, وہ رب جو مقتدر ہے, قدرت والا, اس قدرت والے رب کی معافی کا امید رکھنے والا بندہ, جس کا یہ نام ذکر ہے آگے, یہ کہتا ہے قرأنا سنن الامام النسائی رحمہ اللہ علی الشیخ عبید الرحمن المحمدی. ہم نے سنن نسائی پڑھی ہے شیخ عبید الرحمن پر مکمل, پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک مکمل کتاب ہمیں شیخ عبید الرحمن محمدی حفظہ اللہ نے پڑھائی ہے سنن نسائی کی. اور شیخ عبید الرحمن کے جو استاد ہیں جنہوں نے ان کو نسائی پڑھائی ہے, وہ ہمارے بھی استاد ہیں, اور وہ ہیں الشیخ ذوالفقار علی طاہر رحمہ اللہ. یہ ہمارے ایک بہت اچھے استاد تھے جن کا تقریباً 5-6 سال قبل ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا, اور ہمارے مربی, ہمارے شیخ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو شیخ عبید الرحمن نے یہ سنن نسائی پڑھی ہے شیخ ذوالفقار علی طاہر رحمہ اللہ سے. شیخ ذوالفقار طاہر کہتے ہیں قولا, وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے جو آخری نام ہوگا قولا کا فاعل وہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو شیخ ذوالفقار طاہر کہتے ہیں لقد قرأت سنن الامام ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی علی شیخی الفاضل العلامہ عبداللہ ناصر رحمانی. شیخ ذوالفقار علی طاہر نے سنن نسائی پڑھی ہے کس سے؟ والد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی, بروج والے شیخ عبید, جی ہاں وہی. ہاں, تو یہ یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا جو اس سند کے مطابق جو والد محترم تک واسطہ ہے نا, وہ 2 اشخاص کے توسط سے جا رہے ہیں, شیخ عبید الرحمن, پھر شیخ ذوالفقار علی طاہر, پھر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی جو میرے والد ہیں. تو اب طریقہ یہ ہے کہ اتنا دور سے جا کے شیخ صاحب سے ملیں, تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ان سے حدیث پڑھ کے ان سے سند لے لی جائے. تو آگے اسی لیے ہم نے کہا ہا, ہا جو آتی ہے نا سند میں, اس کا مطلب ہوتا ہے تحویل. ہا اس کا مطلب ہوتا ہے تحویل, تحویل السند, یعنی یہاں پر سند ایک اور ذکر کی جا رہی ہے, ایک اور سند ذکر کی جا رہی ہے, اور وہ کیا ہے, جو میں اب یہ اس کا جو قائل ہے وہ میں ہوں خود. وَلَقَدْ قَرَأْتُ, کیونکہ یہ سند شروع میں آپ نے پڑھنا یقول, جو کہنے والا ہے اس سند کا وہ میں ہوں, تو اسی لیے آگے یہ ہا جو ہے اس سے مراد یہی ہوگا کہ آگے جو سند کی تحویل ہو رہی ہے وہ کہنے والے کی طرف سے ہی ہے. تو تحویل یعنی ایک اور سند ہے, اور وہ یہ ہے وَلَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ أَوَّلِ كِتَابٍ وَآخِرِهِ, کتاب کے کچھ اول حصے کو, وآخری, اور کچھ آخری حصے کو. آخری حدیث بھی ہم نے, بلکہ میں نے خود والد محترم پر پڑھی تھی اور انہوں نے سماع کیا تھا اس کا, اس پر انہوں نے درس دیا تھا, اور اس کا مجھے پھر اجازہ بھی دیا, ہم جو طلبہ تھے. تو وَلَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ أَوَّلِ كِتَابٍ وَآخِرِهِ, سنن نسائی کا اول حصہ اور کچھ آخری حصہ میں نے اپنے والد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی پر پڑھا. وَأَجَازَنِي, اور انہوں نے مجھے اپنی روایات کا اجازہ دیا, ٹھیک ہے, میں ان سے ساری روایات ان کے طریق سے بیان کر سکتا ہوں. تو اب یہ جو سند ہے یہ عالی ہے, پہلی والی سند سے عالی ہو گئی, کیونکہ اس میں والد محترم تک 2 واسطوں سے جاننا پڑ رہا تھا, اور اس سند میں ان سے یعنی بغیر کسی واسطے کے روایت کر سکتا ہوں. تو یہ عالی سند ہے. تو عالی سند جو ہے وہ محدثین
اس کو بڑا پسند کرتے تھے اور بڑی کوشش کرتے تھے, اور بسا اوقات ایک ایک واسطے کو کم کرنے کے لیے وہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے, تو ہمیں ویسے بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے. تو اس طرح یعنی یہ سند عالی ہے. قال, جی ہاں, قال وہ کہتے ہیں, والد محترم کہتے ہیں, لقد قرأت سنن الامام ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی علی شیخی الفاضل العلامہ محمد اسحاق خائف البسیالوی. یہ بسیالوی سا ہے, اردو میں اس کو بٹیالوی, ٹے الف بے پے تے ٹے, ٹھیک ہے, تو یہ بٹیالوی ہے. عربی میں البسیالوی, کیونکہ عربی میں ٹے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے استاد یعنی والد محترم نے اپنے استاد اسحاق خائف رحمہ اللہ سے سنن نسائی پڑھی ہے. وهو اخذ الحدیث عن کثیر من الشیوخ, اسحاق خائف نے حدیث بہت سارے مشائخ سے حاصل کی ہے. وعلى رأسهم, اور ان میں سب سے جو جلیل قدر ان کے استاد ہیں وہ ہیں الشیخ الاجل المحدث عبد الجبار الکندیلوی. یہ الکندیلوی بھی عربی میں لکھا گیا, اس کو لکھا جاتا ہے کھنڈیلوی, یعنی دال کی جگہ ڈال ہے. اور عبد الجبار کندیلوی رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے محدث تھے, اور قاری عبد الخالق رحمانی ایک اور بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, وہ بھی ابو کے استاد تھے, ان کے یہ والد ہیں. ٹھیک ہے, عبد الجبار کندیلوی رحمہ اللہ. والشیخ عبد الجبار الکندیلوی اخذ الحدیث عن شیخ الکل محدث دیار الہند شیخ العرب والعجم الشیخ نذیر المحدث الدہلوی. میاں نذیر حسین دہلوی پاکستان اور ہندوستان میں جتنی بھی حدیث کی سندیں ہیں ان کا مدار یہ ہیں, میاں نذیر حسین دہلوی. ساری سندیں ان سے جا کر ملتی ہیں, جو یعنی پاک و ہند کی اسناد ہیں حدیث کی. ٹھیک ہے, تو یہ میاں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل کے نام سے لقب سے معروف تھے. تو یہاں تک یہ سند جاتی ہے. وسند شیخ الکل معروف ومذکور فی کتب السنہ, ان کی جو سند ہے وہ معروف ہے, اس کو بیان بھی کر دیا. یعنی شیخ شاہ محمد اسحاق الدہلوی, یہ میاں صاحب کے استاد ہیں. ثم المہاجر المکی, یہ ان کا پورا نام ہے, یعنی المہاجر المکی کے لقب سے وہ معروف ہیں. شاہ ولی اللہ کے نواسے, یعنی شاہ عبد العزیز جو تھے ان کے یہ نواسے تھے. دیکھیں, عن جدہ لامہ, مہاجر مکی روایت کرتے ہیں اپنے نانا سے. جد ویسے دادا اور نانا دونوں کو کہتے ہیں, لیکن اگر جد لام کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نانا. عن جدہ لامہ, یعنی اسحاق دہلوی یعنی مہاجر مکی جن کا لقب ہے, وہ اپنے نانا محقق شاہ عبد العزیز سے روایت کرتے ہیں. اور شاہ عبد العزیز اپنے والد حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی, ان سے یہ روایت کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم المحدث الدہلوی. شاہ ولی اللہ جو کہ معروف عالم ہے. جی ہاں بالکل بالکل. وہ یروی, اچھا اب شاہ ولی اللہ کی آگے سند دیکھ لیں. وہ یروی یعنی شیخ ابی طاہر محمد بن ابراہیم المدنی, وہ اپنے والد ابراہیم بن حسن کردی المدنی سے, اور یہ اپنے استاد احمد القشاشی سے, وہ اپنے استاد احمد بن القدوس الشناوی سے, اور وہ اپنے استاد شمس الدین محمد بن احمد الرملی اس سے, اور وہ اپنے استاد زین الدین زکریہ الانصاری. یہ زین الدین زکریہ الانصاری بھی بہت مشہور محدث ہیں, اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے خاص ترین شاگرد ہیں, شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. ابن حجر کے دو شاگرد بہت مشہور ہوئے ہیں, ایک امام سخاوی اور دوسرے یہ زین الدین زکریہ الانصاری. ابن حجر مشہور محدث ہیں, فتح الباری کے مؤلف. ٹھیک ہے, نہیں یہ دونوں شوافے سے تعلق ہے ان کا. جی جی, تو زین الدین زکریہ انصاری روایت کر رہے ہیں عز الدین عبد الرحیم بن محمد بن الفرات سے, اور وہ حفص عمر بن حسن سے, اور وہ المراغی سے, اور وہ فخر الدین علی بن احمد ابن البخاری سے, اور پھر وہ ابو المکارم احمد بن محمد اللبان ان سے, اور وہ پھر ابو علی حسن بن احمد الحداد سے, وہ قاضی ابو نصر احمد بن حسن القصار سے, اور وہ حافظ ابی بکر احمد بن محمد الدینوری المعروف بابن السنی. ابن السنی جو امام نسائی کے خاص ترین شاگرد ہیں, اور جو نسخہ ہمارے ہاں معروف اور متداول ہے جو مشہور ہے وہ ابن السنی کا ہی نسخہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ابن السنی روایت کرتے ہیں کس سے, مؤلف کتاب سے, اپنے استاد المؤلف ہی, اب کتاب کے مؤلف امام حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی. سند مل گئی ہماری نسائی, امام نسائی سے, ان سارے واسطوں سے امام نسائی تک یہ سلسلہ پہنچ گیا. اب امام نسائی سے لے کر آگے پڑھنا چاہیں تو امام نسائی نے جو سنن نسائی میں
سب سے پہلا باب قائم کیا وہی یہاں پر بیان ہے، اور وہ ہے تأویل قولہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، وضو کا جو بیان تھا باب تھا۔ پھر امام نسائی اپنی سند ذکر کرتے ہیں اس کتاب سے جو آپ کی کتاب میں موجود بھی ہے، بالکل پہلی حدیث، اور وہ ہے اخبرنا قتیبۃ بن سعید، امام نسائی کے استاد ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، مجھے میرے استاد سفیان نے بیان کیا، اور سفیان ثوری، اور وہ روایت کرتے ہیں عن الزہری، ابن شہاب الزہری سے، اور ابن شہاب الزہری روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، یہ تابعی تھے، اور ابو سلمہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده، یہ وضو والی حدیث ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ اس سند میں ہم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واسطہ ہے جو اس سند میں بیان ہے۔ تو اگر آپ کبھی آگے سنن نسائی کی سند بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو اسی سند سے بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کس طرح بیان کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ یعنی اس سند کے مطابق؟ ہاں جی بالکل، یعنی مجھ سے روایت کریں گے اور پھر آگے یہ مکمل سند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سند کو عالی کرنا چاہیں تو یہ تحویل کے بعد والی جو سند ہے یہ بیان ہوگی کہ میں نے یہ کتاب کی کچھ حدیثیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی والد محترم سے پڑھی اور انہوں نے مجھے اجازہ دی ہے۔ اجازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان روایات کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں جو آپ نے سماعن یا قراءۃ نہیں پڑھی۔ مثال کے طور پر سنن دارقطنی کی روایتیں ہوں تو میں وہ بھی ان سے بیان کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے ان سے پڑھی نہیں ہے، لیکن ان کا مجھے اجازت الروایہ موجود ہے۔ بالکل شیخ صاحب آپ ان سے ان کی سند معلوم کریں گے؟ جی بالکل، اپنا نام اس میں انسرٹ نہیں کریں گے، اگر آپ نے الگ سے بنانی ہے تو آپ الگ سے پیج بنا لیں گے، لیکن اس میں انسرٹ نہیں کریں گے، اس کو آپ ایسے ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ بیان کریں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، اور سب کو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی کی۔ اور جیسا بھی سوال ہوا تھا کہ ہم تو اس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کے محدثین تھے، تو ہم کیسے قابل ہو سکتے ہیں اس سند کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قابل تو ویسے نہیں ہو سکتے، لیکن جتنی کوشش ہونی چاہیے وہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر قابل نہ بھی ہو، مثال کے طور پر کوئی بہت ہی گناہ گار بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہ شریعت کا کچھ پتہ اور اس کو سند مل جائے، ایسے بھی طلبہ ہوتا ہے نا، طلبہ جو یعنی ایک ظاہری طور پہ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن فسق و فجور والا معاملہ ہے، بدعتی ہیں، تو ان کے ہونے سے سند پہ کوئی غبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری سندیں محفوظ ہیں، سنن نسائی کی ساری سندیں محفوظ ہیں۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ بعد میں کوئی آ رہا ہے اور وہ غالی بدعتی ہے یا کوئی فاسق و فاجر ہے تو اس کی وجہ سے ہم کہہ دیں کہ نہیں بھائی یہ سند ضعیف ہو گئی، نہیں، یہ ساری سندیں حدیثوں کے ساتھ امام نسائی تک محفوظ ہیں، کتابوں محفوظ ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نسائی سے آگے تک کی جو سند ہے وہ بحمدللہ محفوظ ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا کوئی آتا ہے تو اس کی سند تو ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن حدیث پر کسی قسم کا کوئی غبار نہیں ہوگا، وہ اسی طرح قائم و دائم رہے گی۔ جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جی ہاں جی ہاں بالکل، تو یہ آپ لوگ جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی لے سکتے ہیں اور ایل ایم ایس پر بھی لے سکتے ہیں، اگر مزید پوچھنا چاہیں تو آپ پھر ایڈمن سے پوچھ لیں کہ کہاں پر ملے گی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ دعاؤں پر یاد رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم و عمل اور نافع علم سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپسی کا بھی پتہ نہیں ہے، پہلے چلے جائیں انشاءاللہ۔ سب یہ ہے نہیں ملے گا، کلاس روم میں ملے گا نہیں، آپ کو بھی وہی پی ڈی ایف میں واٹس ایپ گروپ میں پی ڈی ایف، اس کے بعد آپ پرنٹ کروانا چاہیں تو کروا لیجیے، وہ پی ڈی ایف
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث کا نمبر ہے 452. باب این فرضت الصلاۃ. یہ باب ہے اس بیان میں کہ نماز کہاں فرض کی گئی. مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے کہ جہاں نماز فرض ہوئی. یہ باب اس بیان میں ہے. حدیث نمبر ہے 452. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان الصلوات فرضت بمکہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نمازیں مکہ میں فرض ہوئیں. وَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بے شک دو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فَذَهَبَا بِهِ إِلَى زَمْزَمْ. بس وہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے زمزم کی طرف. فَشَقَّ بَطْنَهُ. بس ان دونوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کو چیرا. وَأَخْرَجَ. اور ان دونوں نے نکالا. حَشْوَهُ. حشوہ اس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے امعاء. انتڑیوں کے لیے بولا جاتا ہے. حشوہ آپ کی انتڑیاں. اور تکیے کے لیے بھی لفظ جو ہے نا وہ حشون بولا جاتا ہے جو اس کے اندر بھرا جائے. جسے آتا ہے نا روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ تھا حشوہ لیفن. ہمارا جو تکیہ ہوتا ہے اس کے اندر جو اندر چیز بھری ہوتی ہے وہ روئی ہوتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تکیے میں
کھجور کے جو پتے تھے وہ بھرے ہوئے تھے. تو حشون یہ بولا جاتا ہے ایسی چیز کے لیے کہ جو اندر ہو, اندر انسان کے اندر جو انتڑیاں ہیں اس کے لیے بھی حشون کا لفظ بولا جاتا ہے. وَأَخْرَجَ اور ان دونوں نے نکالا حشوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انتڑیاں فی طست من ذہب سونے کے تھال میں. فغسلاہ پس انہوں نے اس کو دھویا بماء زمزم زمزم کے پانی کے ساتھ. ثم کبسا جوفہ پھر ان دونوں نے کبسا چھپا دیا, کبسا چھپا دیا, جوفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کو, یا بھر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کو, حکمتاً و علما حکمت سے اور علم سے, پر کر دیا آپ کے پیٹ کو حکمت سے اور علم سے. تو یہاں جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ ان الصلوات فرضت بمکہ کہ بلا شبہ نماز مکہ میں فرض ہوئی. اس طرح اختصار کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے. اگلا باب ہے کہ باب کیف فرضت الصلاۃ, یہ باب ہے اس بیان میں کہ نماز فرض کیسے ہوئی, یعنی شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو کتنی کتنی رکعتیں پڑھنا لازم تھی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اول ما فرضت الصلاۃ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اول سب سے پہلے ما فرضت الصلاۃ جو نماز فرض کی گئی, رکعتین وہ 2 رکعتیں تھیں. فاقرت صلاۃ السفر پس برقرار رکھی گئی سفر کی نماز, واتمت صلاۃ الحضر اور مکمل کی گئی حضر کی نماز. فقرت بس برقرار رکھی گئی صلاۃ السفر سفر کی نماز. کیا معنی کہ جو نماز شروع میں 2 رکعت کر کے فرض کی گئی تھی تو اس کو سفر کے اندر برقرار رکھا گیا اور حضر کے اندر نماز کو مکمل کیا گیا. پہلے کتنی فرض تھی 2, پھر بعد میں اس کو سفر کے اندر رکھا گیا. حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو 2 فرض تھی اسی فرض کو اٹھا کر سفر کے اندر رکھا گیا, تو اسے معلوم ہوتا کہ سفر کے اندر 2 پڑھنا واجب ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ جبکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ لئی سارا ہے کہ صحابہ کرام اس بات میں حرج محسوس کیا کرتے تھے شروع میں کہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی اور معاملہ کوئی ہمیں لاحق ہے تو ہم نماز کو قصر کیوں کریں. تو اس وجہ سے ہم کو کہا گیا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ قصر کرنا یہ واجب نہیں ہے, اگرچہ پہلے 2 رکعت فرض تھی اور بعد میں اس کو اٹھا کر سفر کے اندر رکھا گیا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید سفر کے اندر 2 رکعت فرض ہیں, جبکہ فرض 2 رکعت نہیں ہے. فرض جو ہے وہ چاہیں تو آپ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو قصر کریں, لیکن قصر کرنا زیادہ افضل ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اتباع تو ہے ہی, اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی نعمت اپنے کوئی رخصت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے تاکیدی دیا ہے اس کو لوگ بجا لے آئیں, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو لوگ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں. فوقرت بس برقرار رکھی گئی صلاۃ السفر سفر کی نماز, واتمت صلاۃ الحضر اور حضر کی نماز کو مکمل کیا گیا. سفر کے لیے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اگر ہم نماز اس بارے میں اتنا یعنی جو ہے وہ اختلاف اس بارے میں وارد ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ بس جب آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں, آپ کا جو اپنا شہر ہے ضلع نہیں, مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا شہر ہے آپ اس سے جو وہ باہر نکلیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ
जैसे एक हैदराबाद जो है वो जिला है और हैदराबाद के छोटे छोटे गांव है वो भी उसका जो है वो जिला जो उसके अंदर ही शामिल है। तो ये जिले की जो हदबंदी है तो ये तो बात की जदीद पैदावार है। बस ये कि आप अपने शहर से जब बाहर निकले और इतना हो कि आपने जो अंदाजा लगाया गया है वो ये है कि कम से कम मौजूदा दौर के हिसाब से तकरीबन ये 30 या 35 किलोमीटर का फासला बनता है, 5 मील। तो बहरहाल ये इस बारे में बहुत ज्यादा जो ना वो अकवाल है। और मदीना से जुल्हुलैफा जो फासला बनता है क्योंकि कसर वहीं से शुरू किया था। लेकिन ये है कि अब तो ये मदीना के अंदर आ गया है जुल्हुलैफा, ठीक है ना। उस वक्त ये मदीना से बाहर था लेकिन अब ये है कि मदीना के अंदर आ गया है, यानी जो शहर की जो इमारतें हैं उसकी आबादियां जो उसकी जो हदबंदी है तो वो शहर की हदबंदी से निकलने के बाद यानी इतना बंदा निकल जाए कि शहर जो वो दिखाई ना दे रहा हो। जबकि जब आप जो है वो मदीना में अभी दाखिल नहीं हो पाते यानी दूर ही होते हैं तो जुल्हुलैफा और मदीना दोनों साथ ही नजर आते हैं। 75 किलोमीटर जो है वो ये किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, 75 किलोमीटर। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि इस बारे में लोगों के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन ये जो कौल है कि 30 से 35 किलोमीटर तक अगर आप जब बाहर जाना चाह रहे हैं तो ये वो हद बनती है कि जिसके बाद आप नमाज को कसर कर सकते हैं। अगली हदीस है जो कि सही बुखारी सही मुस्लिम की है 454 अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत, यहीं से आपके पास भी अन अबी अम्रिन यानी अल-औज़ाई अन्नहु सअल az-ज़ुहरी, अबू अमर यानी इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ने इमाम मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब az-ज़ुहरी रहमहुल्लाह से सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में। इमाम औज़ाई ने इमाम ज़ुहरी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में सवाल किया बिमक्कत क़ब्ल अल-हिजरत, जो मक्का में थी हिजरत से पहले, इलल मदीनति, मदीना की तरफ, यानी मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले मक्का में जो नमाज थी वो क्या थी। क़ाला, तो इमाम ज़ुहरी ने फरमाया अख़बरनी उरवा, तो मुझे उरवा रहमहुल्लाह ने खबर दी अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि उन्होंने फरमाया फरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अस्सलात अला रसूलिही अव्वल मा फरदहा रकातैन रकातैन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो नमाज फर्ज की वो 2-2 रकातें थी। सुम्मा उतिमत, फिर उनको पूरा किया गया फिल हदर, हजर में अरबान 4 रकातें, व उक़िरत सलातुल सफर अलल फरीदतिल ऊला, और बरकरार रखी गई सफर की नमाज पहले फरीजे पर। जो पहले फर्ज थी 2-2 रकातें, लेकिन ये 2-2 रकातें वो कि जो 4 रकातें हम हजर में पढ़ते हैं, बाकी इसके अलावा फजर और मगरिब जो हिजरत से पहले जिस तरह थी तो ये हिजरत के बाद भी उसी तरह ही हैं, सिर्फ जोहर की, असर की और इशा की नमाज को 4 रकात में तब्दील किया गया। अगली हदीस है अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत फुरिदतिस सलातु रकातैन रकातैन, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नमाज 2-2 रकातें फर्ज की गई, फ़उक़िरत सलातु सफर, बस सफर की नमाज को बरकरार रखा गया, वज़ीद फ़ी सलातिल हदर, और हजर की नमाज में इजाफा किया गया। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल फुरिदतिस सलातु अला लिसानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि नमाज को फर्ज किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर फिल हदरी अरबान व फिल सफरी रकातैन व फिल खौफी रकातन, हजर में 4 रकातें, सफर में 2 और खौफ में 1 रकात। यहाँ पर खौफ से मुराद हालत जंग है, जंग की हालत में कि जब जो है लोग भाग रहे हों और जंग का मैदान सजा हुआ हो एक दूसरे के साथ, जो जिस तरीके से मौजूदा दौर में हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से आमने सामने दो बदू लड़ाई हो रही है, तो उस दौरान अगर नमाज का वक़्त आ जाता है तो उसमें 1 रकात, यानी वो कंडीशन के ऊपर है कि क्या सूरत हाल है। अगर मिसाल पड़ाव डाला हुआ है, दुश्मन जो है वो सामने है, उसका पहरा दिया जा सकता है, तो फिर हालात के एतबार से जो 2 रकात भी पढ़ी जा सकती है, और अगर दौड़ते भागते नमाज पढ़ रहे हैं तो वो जो है 1 रकात भी पढ़ ले तो ये भी काफी है, यानी इशारों से अस्कार करते हुए।
اسے اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے حالات میں بھی جب نماز معاف نہیں ہے تو پھر جب انسان حالت امن میں ہو اور اپنے بستر پر سویا ہوا ہو، محض تھکاوٹ کی وجہ سے یا آرام کی خاطر یا سردی سے بچنے کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے تو کس قدر یہ بڑا جرم ہوگا۔ اگلی حدیث 457 جی۔ جی ہاں، نمازیں جو 5 فرض ہوئی تھیں تو وہ تو معراج کے موقع پر ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، اور وہ جو نمازیں 5 فرض ہوئی تھیں تو وہ ساری 2 رکعتیں تھیں سوائے مغرب کی نماز کے۔ 4 نمازیں تھیں جو 2 رکعتیں تھیں اور مغرب کی نماز 3 رکعت تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تو ان 5 نمازوں کو تبدیل یوں کیا گیا کہ جو پہلے نماز تھی اس کو سفر کے اندر رکھا گیا اور حضر کے اندر جو 2 رکعت تھی ان کو 4 رکعتوں میں تبدیل کیا گیا۔ یہی 5 نمازیں۔ ہاں، یہ ہے کہ یہی 5 نمازیں اگر انسان ابھی بھی سفر کرے تو یہ وہی اسی طریقے سے پڑھے گا کہ جو ہجرت سے پہلے تھی، مطلب 2 رکعتیں کر کے۔ اور یہی 5 نمازیں اگر انسان حالت خوف کے اندر پڑھ رہا ہے تو 1 رکعت بھی پڑھ لے، اس کے اوپر اکتفا کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔ کیا مریض کر سکتا ہے؟ مریض اگر 1 رکعت پر اکتفا کر تو کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ مریض جو وہ حالت خوف میں نہیں ہے۔ تو وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا، بالکل 3 رکعت مغرب کی پڑھے گا، اور اگر مریض سفر میں تو وہ 2 پڑھے گا، اس کو بیٹھ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے۔ صحیح۔ عن امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید، یہیں سے امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید سے روایت ہے، انہو قال لابن عمر، کہ بے شک انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیف تقصر الصلاۃ، آپ نماز کیسے قصر کرتے ہیں؟ وانما قال اللہ عز وجل، جبکہ اللہ عز وجل نے فرمایا ہے، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو اگر تمہیں خوف ہو۔ آپ نماز کو کیسے قصر کرتے ہیں جبکہ ابھی تو خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر تمہیں خوف ہو نماز قصر کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ ابھی تو ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، آپ کے اوپر بھی کوئی خوف نہیں، تو آپ نماز سفر میں کیسے قصر کرتے ہیں جبکہ خوف تو نہیں ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانا ونحن دلال، بلا شبہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس حال میں کہ ہم گمراہ تھے، فعلمنا، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی، فکان فیما علمنا، بس جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی وہ ان میں سے یہ بات تھی کہ ان اللہ عز وجل امرنا ان نصلی رکعتین فی السفر، کہ بے شک اللہ عز وجل نے ہمیں حکم دیا ہے یہ کہ ہم سفر میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ انہوں نے آگے پیچھے کوئی جو ہے وہ تعبیل نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی وضاحت نہیں کی، بس اتنا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا ہم سفر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ قال الشعیثی وکان الزہری یحدث بہذا الحدیث عن عبداللہ بن ابی بکر، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عبداللہ الشعیثی، وہ عبداللہ بن ابی بکر بن حارث سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ اس حدیث کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث سے باب کم فردت فی الیوم واللیلۃ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کتنی فرض کی گئی ہیں دن میں اور رات میں، نمازیں دن اور رات میں کتنی رکعتیں نماز فرض ہیں، نماز فرض ہیں، رکعت کا نہیں، نمازوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ عن سہیل عن ابیہ انہ سمع طلحہ بن عبد اللہ یقول، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
من اہل نجد، ایک شخص اہل نجد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا نام ضمام بن ثعلبہ تھا. ضمام جسے ضمہ ہوتا ہے نا، ضمام بن ثعلبہ اس کا نام تھا. ثائر الرأس، اس حال میں کہ وہ بکھرے ہوئے بالوں والا تھا. اہل نجد میں سے ایک شخص آیا بکھرے ہوئے بالوں والا. نسمع، یعنی طویل سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھر چکے تھے. نسمع، ہم سن رہے تھے. دویہ صوتی ہی، اس کے آواز کی بن بناہٹ. دویہ صوتی ہی، دویہ جیسے یہ لفظ جو ہے وہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ دویہ کا لفظ بولتے ہیں، جیسے ان کی بن بناہٹ ہوتی ہے، آوازیں ہوتی ہیں. تو ہم اس کے آواز کی بن بناہٹ کو سن رہے تھے. ولا نفہم ما یقول، اور ہم سمجھ نہیں رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. حتی دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ، بس وہ سوال کر رہا تھا اسلام کے بارے میں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلۃ، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں دن اور رات میں. اس نے سوال کیا اسلام کے بارے میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے یعنی اختصار حدیث میں اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، تو اسلام کے بارے میں 5 بنیادی ارکان اس کو بتا دیے، اور نماز بھی جب اس کو بتائی تو اس نے پھر نماز کے بارے میں سوال کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں دن اور رات میں، 5 نمازیں دن اور رات میں. ضمام بن ثعلبہ، ثا سے ضاد میم الف میم، ضمام، جی ضاد میم الف اور میم، اور اس کے بعد ثا سے ثعلبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 نمازیں دن اور رات میں. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمازیں فرض کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو جو وتر ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ فرض ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے 5 نمازیں ہیں. اسی طرح جمعہ وہ اس کے اندر ہی آ گیا، اور عیدین وہ فرض نہیں ہے، وہ لیکن نفل نماز ہے، فرض کفایہ ہے. تو عیدین کی نماز فرض عین نہیں ہے، ہر ایک اوپر واجب نہیں ہے. اگر کوئی بندہ عیدین کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ کہ نفلی نماز ہے، گناہ گار نہیں ہے. ہاں اگر پورا کا پورا علاقہ نماز نہیں پڑھتا تو سارے گناہ گار ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، تاکیدی حکم ضرور ہے جس طرح وتر کا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ کیونکہ ایک دوسرے کو دکھانا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی عید کے لیے آئے ہیں، ملنا بھی ہوتا ہے، تو عید کی نماز حالانکہ نفل نماز ہے اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ ہر ہفتے جو جمعے کی نماز ہے بالکل آخر میں آ رہے ہوتے ہیں، کوئی اہتمام ہی نہیں. اور آپ دیکھیں گے مسجد کے اندر کے جنہوں نے آخر میں آنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخر میں ہی آئیں گے، کوئی اہتمام نہیں ہے. کچھ نصیحتیں ہو رہی ہیں، کچھ سن لیں، کچھ اپنی اصلاح کر لیں. ہفتے بھر کا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک زاد راہ ہوتا ہے، اور ایک اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد کے اندر چلے جائیں، نہیں، کوئی پرواہ نہیں. قال، اس نے کہا، اس دیہاتی نے کہا، حل علی غیرہن، کیا میرے اوپر ہے ان کے علاوہ کچھ اور نماز بھی ہے؟ قال لا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تطوع کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی کام خوشی سے کرنا. الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کوئی اور عبادت کرو، مطلب خوشی سے تم نوافل پڑھو. الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نوافل پڑھو، یا یہ کہ تم خوشی سے کوئی عبادت نفلی طور پر. ویسے نفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اضافی، زیادہ. اور اسی سے جو ہے وہ لفظ ہے وہ اس کو عربی میں متوع بولتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو پاکستان اور ہندوستان کے جاتے ہیں نا، اس کو لفظ کو بگاڑ کر متوع بڑے بدترین انداز میں بولتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں کسی کو بولا جائے نا کہ ملا یا یہ ملا ہے بطور طنز کے، تو وہاں عرب معاشرے میں متوع اس کو بولتے ہیں.
समझ रहे हैं? जिस तरह हमारे यहाँ जो ना वो कोई दीन का काम करने वाला कोई आलिम कोई मौलवी हो ना, तो कोई जो है वो उसको तंज के तौर पर हकारत के लिहाज से हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मुल्ला, इसे ना बोलते हैं ना मुल्ला। वैसे मुल्ला का माना क्या होता है? मुल्ला का माना पता नहीं है? ये जो लफ्ज है ना मला से लिया गया है, मला, जैसे मुल्ला अली कारी है ना, तो ये मुल्ला का माना होता है भरा हुआ, क्योंकि जो इल्म से भरा हुआ उसको मुल्ला बोलते हैं, यानी जो भरा हुआ हो। लेकिन हमारे यहाँ खासतौर पर बलोची बोलने वाले तो वो इस अंदाज में बोलते हैं अरे मुल्ला। तो ये जो ना वो हकारत का जो ना वो लहजा होता है, ये बलोची, या फिर ये है कि यानी गांव देहात में, हमारे यहाँ तो शहरों में चलो फिर भी यानी कोई अच्छा लफ्ज बोल देते हैं, और कुछ जो ना कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं सूफी साहब। तो मेरा लिए लफ्ज मुतव्वा जो है ये अरब मुआशरे के अंदर हम जिस बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ जी ममनुआ वक्त से मुराद क्या है? देखिए ममनुआ वक्त दो होते हैं, ठीक है ना। एक ये है कि जो सूरज गुरूब होने के करीब हो, ठीक है ना, सूरज की जो जो यानी समझे कि जो गोल दायरा होता है जिसको हम कहते हैं सूरज की टिकिया। असर का जो ममनू वक्त है कि जब नमाज नहीं पढ़नी, वो तब होता है कि जब बिल्कुल सूरज गुरूब होने के करीब हो, और दूसरा है कि सूरज की जो टिकिया है ना वो गुरूब होने के लिए यानी अंदर दाखिल होना शुरू ही हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूं समझिए कि ये सूरज है, ठीक है, हाँ, और ये उसका ये किनारा है ये। अब जब सूरज यहां तक पहुंच जाए तो नमाज पढ़ना मना है, लेकिन उसके बाद जो है जो जिससे उसका किनारा छुपना शुरू हो जाएगा ना यूं, तो ये जो वक्त है ये सख्ती के साथ मना है। लेकिन अगर किसी की नमाज रह गई है और इतना यानी किसी उज़्र की वजह से, जारी बात है कि उज़्र के बगैर लेट करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है ये, जी हाँ। तो फिर ये है कि अगर उसको पता है कि वो एक रकत पढ़ लेगा और एक रकत के बाद सूरज जो है वो उसका किनारा छुपना शुरू हो जाएगा, एक रकत वो पूरी पढ़ लेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन अदरक रकातन क़ब्ल अन तत्लुअ अश-शम्सु फ़क़द अदरक अल-फ़ज्र व मन अदरक रकातन क़ब्ल अन तग़रुब अश-शम्सु फ़क़द अदरक अल-असर। हम यहाँ पर असर की बात कर रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने पूरी एक रकत सूरज गुरूब होने से पहले पहले उसने जो है वो पा ली, यानी सूरज यहाँ पर टिका हुआ था और आपने एक रकत पढ़ ली, उसके बाद उसका किनारा छुपना शुरू हुआ, किनारे छुपने से पहले आपको पूरी एक रकत मिल गई तो नमाज पढ़ना जायज है। उसके बाद सूरज गुरूब होना शुरू हुआ और आपने बाद में 3 रकत पूरी पढ़ ली। लेकिन अगर आपको पता है कि आप नमाज में खड़े होंगे और सूरज का किनारा उतर जाएगा, आप एक रकत भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर उस सूरत में जरूरी है कि सूरज जो है ये जब तक पूरा गुरूब हो जाए और उसके बाद जो है वो आपने असर की नमाज पढ़नी है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुलू होते वक्त, गुरूब होते वक्त और निस्फ नहार पर जब सूरज हो उस वक्त मना किया है, क्योंकि शैतान जो होता है वो उस वक्त अपने दोनों सींगों को लाकर खड़ा कर देता है, और दूसरे के उस वक्त निस्फ नहार पर जब होता है तो जहन्नम की आग को भड़काया जाता है। मुतव्वा वाली बात ज्यादा पसंद आ गई है। मुतव्वा जिस तरह हमारे यहाँ बोलते हैं ना, एक मौलवी को मौलवी, तो उसके लिए अरब में मुतव्वा बोलते हैं। हम लोगों को नजर नहीं आता तो हमें इतना पता होता है कि नमाज के जो औकात है वो क्या है और सूरज किस वक्त गुरूब हो रहा होता है। आजकल तो घड़ियां भी हैं मसाजिद के अंदर लगी हुई होती हैं, वो बता रहा होता है
تیر کا نشان ہوتا ہے کہ اب سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہے. دیکھیں کہ یہ موجود دور میں اگرچہ بلڈنگیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر سہولت موجود ہے, ٹائمنگ ہوتا ہے یہ, لیکن آپ اتنا وقت یعنی لیٹ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑ جائے؟ ویسے مکروہ وقت میں نیچے سرخ بھی ہو, 4 رکعت کا بھی وقت ہو, 3 رکعت کا بھی وقت ہو, تو وہ مکروہ وقت عام طور پر ہے. یعنی یوں سمجھے کہ وہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی, نماز قضا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ نماز جو ہے نا, نماز کا جب وقت نکل جائے تو اس وقت کے بعد اگر جو نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز قضا ہوتی ہے. ٹائم بتا دیں, ٹائم تو روزانہ مختلف ہوتا ہے, روزانہ 30 سیکنڈ کا, 1 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے, تو کوئی خاص ٹائم نہیں ہے. بس آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آج کل تو یہ اپلیکیشنز کے اندر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ سورج غروب کب ہو رہا ہوتا ہے, طلوع کب ہو رہا ہوتا ہے. میرے پاس ایک اپلیکیشن ہے سلاتی کے نام سے, تو اس میں جو نماز کی ٹائمنگ آ رہی ہوتی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, آپ یوں سمجھیے کہ تقریباً 10 منٹ لگ جاتے ہیں تقریباً, یعنی سورج کے غروب ہونے میں 10 منٹ, 8 منٹ, 7 منٹ تقریباً یوں لگ جاتے ہیں. جی ہاں, اب اس کو بھی سمجھیں, نماز کا قضا ہونے کا کیا مطلب ہے. جیسے فجر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ سورج کا کنارہ نکلنے کے وقت تک. سورج کا کنارہ نکلنے سے پہلے پہلے جو آپ نے پڑھ لی تو اس کے 2 وقت ہے, اول وقت, آخری وقت. یہ اس وقت قضا نہیں ہے, یہ اس وقت یہ قضا نہیں ہے. اول وقت میں پڑھ لے یا آخر وقت میں پڑھ لے, قضا نہیں ہے, افضل اول وقت میں پڑھ لینا ہے. لیکن اگر سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہوا تو نماز پڑھنا حرام ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے. جب سورج پورا کا پورا باہر نکل آیا اب اگر پڑھیں گے تو اب قضا ہو جائے گی. اور یہی معاملہ ظہر کا ہے. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی ہاں, جب جو ہے وہ سورج نصف النہار سے ڈھل کر جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے. تو ہر چیز کا جو سایہ یوں سمجھیے کہ جب تک جو ہے وہ یعنی سورج کا ہر چیز کا سایہ اس کے ایک برابر ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اور اس کے بعد جب ہر چیز کا سایہ یعنی یوں سمجھے کہ اس کے بعد جب وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ظہر کا آخری وقت شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے, اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا اول وقت کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, سورج کے ڈھلنے کے فوراً بعد. کب تک؟ جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تب تک یہ اول وقت رہتا ہے. اور اس کے بعد جب ہر چیز کا سایہ یہاں تک کہ 2 مثل ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ دوسرا وقت شروع ہوتا ہے, آخری وقت. جب ہر چیز کا سایہ 2 سے بھی آگے بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عصر کا ہوتا ہے کی نماز. جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو ظہر کا آخری وقت یوں سمجھیے کہ یعنی شروع ہو چکا ہے, آخری وقت. جی ہاں, یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے. یہ سمجھتے ہیں, 1 مثل 2 مثل سمجھتے ہیں نا اس کو برابر. 6 فٹ کا بندہ ہے تو وہ 6 فٹ کا سایہ ہوگا, پھر 2 مثل کا مطلب وہ 12 فٹ ہو جائے گا. صحیح, یعنی آپ یہ سمجھیے یہ ہے زمین کی سطح. یہاں پر ہم بناتے ہیں ایک چیز, مثال پر یہ ایک ستون بنا ہوا ہے, یہ ہے مشرق اور یہ ہے مغرب. جب سورج یہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے تو یہاں سایہ اس کا کافی لمبا ہوتا ہے. یوں جب سورج ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ پائے گا بالکل درمیان میں, تو اس کا جو سایہ ہوگا ہر چیز کا وہ سایہ چھپ جائے گا. سردیوں گرمیوں میں پھر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سایہ پھر بھی جو ہے وہ بسا اوقات رہتا ہے, کیونکہ یعنی سردیوں میں جو ہے وہ اس طرف ہوتا ہے تو اور مغرب گرمیوں میں اس طرف سے طلوع ہوتا ہے.
یہاں تک جب سورج پہنچ جائے تو یہاں نماز پڑھنا ناجائز ہے، یہاں تک کہ اس یہ جو درمیان ہے یہاں سے سورج ہٹ جائے اور تھوڑا سا یہاں تک آ جائے، یہ بیچ میں جو نا سورج کا ہونا یہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کی کیا سائز ہے اور یہ کیا سائز ہے۔ یہاں سے ظہر کا اول وقت شروع ہوتا ہے، سایہ بڑھنا شروع ہوا، یہ ظہر کا اول وقت ہے، یہاں تک سورج آ کر یہاں پہنچا، یہاں سے پھر جو ہے وہ آخر وقت شروع ہوتا ہے، برابر سے آگے بڑھنے لگے جہاں تک کہ اس کے سائز کو آپ 2 گنا کر لیں یہاں تک، تو یہ جو ہے وہ ظہر کا یہ آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ اس کے بعد جو ہے وہ عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو یہ جو ہے اول اور آخر وقت کی کچھ نشاندہی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے چاہے جتنی بھی روشنی پھیل جائے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کا وقت ہے وہ، لیکن آخری وقت ہے۔ یہ آپ حساب کتاب خود لگا لیجئے کہ کتنا وقت ہوتا ہے۔ آگے اس نے جو ہے وہ کہا کہ حل علی غیرہن، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل نماز ادا کرے، یہ کہ تو خوشی سے پڑھے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصیام شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے۔ قال حل علی غیرہ، اس نے کہا کہ کیا مجھ پر اس کے علاوہ ہیں؟ قال لا، فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو، یہ کہ تم خوشی سے روزے رکھو۔ فرض روزے صرف رمضان کے۔ پیچھے بات ایک رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی انسان نماز کے لیے وقت نہیں پاتا، صرف اتنا پاتا ہے کہ صرف وہ فرض پڑھ سکتا ہے، 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، اور ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی عذر ہو یا نہ ہو، یا کوئی کاروبار میں ہے یا سفر میں ہے یا کوئی بھی اور مصروفیت ہے، یا ویسے بھی اگر جو نماز نہیں پڑھتا تو انسان گناہ گار نہیں ہے، اگر سنتیں پڑھنے کی وجہ سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے لیکن وہ بندہ گناہ گار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگوں کو نماز سے جو دور کر دیا گیا ہے یا متنفر کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس میں سنتیں بھی بس اوقات ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، نوافل بھی اس کے اندر ملا ہوئے ہوتے ہیں، قضاء عمری بھی اس کے اندر شامل کی ہوئی ہوتی ہے، وہ 18 رکعت بن جاتی ہیں۔ اب کون ہے کہ جو یعنی اتنا ٹائم لگا کر نماز پڑھے گا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو اس کے بعد جب وہ اگر پڑھے گا بھی صحیح تو کیا وہ توجہ، وہ اطمینان، سکون وہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ فضیلت جو وارد ہوئی ہے نوافل کے علاوہ وہ دن اور رات میں کتنی رکعت دن کی فضیلت وارد ہوئی ہے؟ 12 رکعتیں۔ اگر انسان یہ سنن موقدہ ہیں، اگر ان کی انسان جو ہے وہ اہتمام کر لیتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو کم از کم فرض ادا ہو گیا، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ شروع سے ہم کسی کو نماز کے لیے آمادہ کریں، اس کو بتائیں تم 18 رکعتیں پڑھو گے، وہ کہے گا کتنے منٹ لگتے ہیں، بتائیں گے کہ ہم اطمینان سے پڑھو گے کم از کم 20 منٹ لگیں گے۔ اب کون نکالتا ہے روزانہ 20 منٹ ایک نماز کے لیے، وہ بھی یعنی یہ بھی کم از کم، وگرنہ تو اطمینان سے پڑھیں تو پھر تو آدھا گھنٹہ پکا ہے اگر 18 رکعت اگر لگا لے۔ وَذَكَرَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ قال هل علی غیرها، اس نے کیا کہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ ہے؟ قال لا، فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل یعنی صدقے کے طور پر کچھ ادا کرو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ اگر بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی، پورے سال وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ گناہ گار نہیں ہے۔ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ،
बस आदमी ने पीठ फेरी इस हाल में कि वो कह रहा था वल्लाहि ला अजीदु अला हादा वला अनकुस मिन्हु, अल्लाह की कसम में नहीं ज्यादा करूंगा इस पर, वला अनकुस मिन्हु, और ना इससे कम करूंगा। यानी आपने जो कुछ मुझे बताया मैं इसी पर कारबंद रहूंगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा कि ये जो कम से कम जितना आपने मुझे मेरे सामने बयान किया है मैं इसमें कोई कमी नहीं करूंगा और ज्यादा नहीं करूंगा। मतलब है कि अगर नमाजें 5 है तो मैं 6 इसको मुकर्रर नहीं करूंगा। अगर रमजान के रोजे फर्ज हैं तो मैं किसी और महीने के रोजे फर्ज नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई नफिल नहीं पढ़ूंगा। आमतौर पर लोग यही समझते हैं, इस हदीस का मफहूम आमतौर पर यही जो समझा जाता है कि उस शख्स ने जो कहा था कि ला अजीदु अला हादा वला अनकुस मिन्हु, कि मैं ना इसके ऊपर ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा, तो उसने शायद ये कहा था कि मैं नवाफिल नहीं पढ़ूंगा, हालांकि इसके अंदर कोई माना नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफलह इन सदका, अगर इसने सच बोला है, मतलब है कि अगर इसने अपनी बात की पाबंदी की और यह है कि उसने इन नमाजों में कोई कोताही नहीं की और किसी और को अपने ऊपर फर्ज उसने नहीं करार दिया, कुछ दिन के अंदर इजाफा नहीं किया, तो फरमाया कि यह आदमी कामयाब है। कम से कम जो इस हदीस के अंदर जिक्र किया गया है, अगर इंसान इसकी पाबंदी करे तो ये भी इंसान कामयाब है। और हज का जिक्र किए शेख साहब, यानी इसका मतलब उस वक्त हज फर्ज नहीं हुआ होगा, उस वक्त फर्ज नहीं हुआ होगा। अब ये है कि यहाँ इसका वजह तो नहीं कि ये मक्का में आया था दूसरी हदीस जी, से आता है सही, एक हज एक साल में जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, यहाँ मतलब उसका जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये मुमकिन है कि उसके हालात भी ऐसे हों। हज भी आखिर में जाकर फर्ज हुआ था। जी हाँ, अब ये है कि 12:30 बजे जुहर का नमाज का टाइम, तो ये जहां पर जो है ना वो आप वक़्त को ना देखें कि वक़्त क्या हो रहा है, वक़्त मौसम के एतबार से तब्दील होता रहता है। अब हमारे यहाँ सर्दियों में जो असर का वक़्त होता है, यानी जल्द से जल्द अभी अगर हम कह लें तो तकरीबन 3:20 या 25 मिनट पर, यानी जो वक़्त होता है वो होता है 3:20 या 25 मिनट पर सर्दियों का वक़्त असर का आखिरी शुरू हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है शुरू में। लेकिन इन दिनों में जैसा कि हमने जिक्र किया कि रोजाना टाइम तब्दील होता है, 1 मिनट या 30 सेकंड रोजाना वो तब्दील होते रहते हैं। तो ये असर की नमाज, अब ये मत सोचिए कि मिसाल के तौर पर अगर जोहर का वक़्त अव्वल शुरू होता है 12:30 बजे, तो मैं अगर 2 बजे नमाज पढ़ता हूं तो उसका आखिरी जो है वो यानी कजा हो जाएगी नमाज, तो नमाज कजा नहीं है। ये नमाज कजा उस वक्त होगी कि जब दूसरी नमाज का वक़्त शुरू हो चुका होगा। जैसे हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, सूरज गुरूब होने के फौरन बाद नमाज पढ़ लेनी चाहिए। कब तक? जब तक यानी जो इस्लाम यानी वो आसमान के अंदर जो सुर्ख होता है, जो रोशनी होती है वो मौजूद है, वो उसका आखिरी वक़्त है। और जब वो भी खत्म हो गई, मुकम्मल अंधेरा छा गया मुकम्मल तौर पर, तो फिर उसके बाद ये इशा का वक़्त शुरू होता है। और उसके वक़्त इशा का वक़्त शुरू हुआ, उसके बाद मगरिब पढ़ेंगे तो मगरिब का वक़्त ये कजा करके गोया कि हमने पढ़ी। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअल रजुलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, फ़क़ाल या रसूलल्लाह कम इफ्तरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला इबादिही मिनस सलावाति, तो उसने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने बंदों पर कितनी नमाजें फर्ज की हैं? क़ाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इफ्तरदल्लाहु अला इबादिही सलावातिन खमसन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर नमाजें की हैं फर्ज 5। अब सलावातिन, ये यहां पर इसकी हालत देखें तो इसके नीचे जेर है और खमसन इसके ऊपर जबर है। इफ्तरदल्लाहु अला इबादिही सलावातिन खमसन, इफ्तरज़ फ़िल है और इसमें जलाला लफ्ज़ अल्लाह ये फाइल है, अला इबादी जार मजरूर होकर इफ्तरज़ के मुतालिक है। सलावातिन और खमसन का क्या एराब है? सलावातिन के नीचे जेर क्यों और खमसन के ऊपर जबर क्यों है? सलावातिन से शेख साहब मुअन्नस में आया, सलात जो ता ता नस्वा जो मुअन्नस
यहाँ वाक़ई क्या हो रहा है, फेल है, फाइल है, मफऊल है, सलवातिन, और इसके नीचे ज़ेर क्यों आई है? सलावत इसम में वाक़ हो रहा है। सलवातिन खमसन, सलवातिन ये मफऊल है, तो उसका इसकी जो है वो ज़बर कहाँ है? जम्मा मोनस है, और जम्मा मोनस की जो नस्बी हालत होती है वो जर के साथ आती है। और खमसन ये मंसूब क्यों है? ये सिफ्त है किसकी? जी हाँ, मफऊल की। और मफऊल सलवातिन ये महल्लन मंसूब है, अगरचे लफ्ज़न मजरूर है। क़ाल या रसूल अल्लाह, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल क़ब्लहुन्ना औ बादहुन्ना शैउन, क्या उनसे पहले या उनके बाद कोई चीज है, यानी इन पांचों नमाजों से पहले या उन पांचों नमाजों के बाद भी कोई चीज वाजिब है? क़ाल, फरमाया कि इफ्तरदल्लाहु अला इबादिही सलवातिन खमसन, फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। फहलफ अर्रजुलु, उस आदमी ने कसम खाई, ला यजीदु अलैहि शैअन, कि वो नहीं बढ़ाएगा उनके ऊपर कोई भी चीज, यानी 5 नमाजें फर्ज हैं तो छठी नमाज को वो अपनी तरफ से नहीं बढ़ाएगा। वला यनकुस मिन्हु शैया, और ना उनमें से कोई कमी करेगा कि 5 नमाजें फर्ज हैं तो वो 4 पढ़ रहा हो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सदक़ ला यदखुलन्नल जन्नत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर इसने सच बोला है तो अलबत्ता जरूर भी जरूर वो जन्नत में दाखिल होगा। इन सदका ला यदखुलन्नल जन्नत, एक यहाँ पर सर्फी सवाल है कि ला यदखुलन्नल जन्नत, यदखुलु फेल होता है यदखुलु, और ये जो नसब आई है ये ला यदखुल, तो ये नसब क्यों आई है इसके आखिर में? ना ताकीद है, यदखो जो है वो फेल है। ये लाम ताकीद और जब उसके साथ नून ताकीद मिला हुआ हो और सीगा वाहिद का हो, अगर सीगा जमा का होगा तो यूं होगा ला यदखुलुन्नल जन्नत। कुरान करीम में है ना, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, जिस तरीके से वहां पर अगरचे नून ताकीद का मामला नहीं है, लेकिन यह है कि ला यदखुलन्ना, अगर ला यदखुलुन्ना होता तो फिर जमा का सीगा होता, और जमा के सीगे में और वाहिद के सीगे में फर्क करने के लिए लाम ताकीद और नून ताकीद जब आता है वाहिद के सीगे पर, तो वाहिद के सीगे में नून ताकीद से पहले नसब दे देते हैं, क्योंकि अगर जम्मा दे देंगे तो फिर ये जो जम्मा है ना, जिसे यदखुलु है, यदखुलु वाहिद का सीगा है। अब इसके शुरू में हमने लाम दाखिल किया तो क्या हुआ? ला यदखुलु, और आखिर में नून ताकीद बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? नहीं, अभी जो असल सूरत है वो उसमें क्या हो जाएगा? यदखुलु है, यदखुलु, शुरू में लाम दाखिल करें क्या हो जाएगा? ला यदखुलु, और आखिर में नून ताकीद बढ़ा दें क्या हो जाएगा? ला यदखुलुन्न, ला यदखुलुन्न हो गया। लेकिन जब हम जमा का सीगा देखते हैं तो जमा का सीगा भी ऐसे ही होता है, ला यदखुलून है, यदखुलून के शुरू में हम लाम लगा दें तो क्या हो जाएगा? ला यदखुलून, ला यदखुलून हो जाएगा, तो यानी आखिर में नून ताकीद हमने लगाना है तो 3 नून जमा हो जाएंगे, एक नून को हज़फ करेंगे, एक नून को हज़फ करने की वजह से वाव भी साकिन हो जाएगा, और नून मुशद्दद का पहला नून भी साकिन है तो इस वजह से वाव को हज़फ कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा ला यदखुलुन्ना। दोनों एक दूसरे के मुशाबे हैं। आया कुछ समझ में या नहीं आया? नहीं आया, चले हम इसको
नोट करते हैं और इसी पर हम इत्तेफाक करेंगे। हमारे सामने यहां दो सीगे हैं। यदखुलु और दूसरा है जमा का। मुज़ारिअ है ना, यदखुलु शिक्ष जी हाँ, पहले मुज़ारिअ। यदखुलून। अब जो हमने इसके अंदर ताकीद पैदा करनी है, लाम में ताकीद और नून में ताकीद लगानी है, तो सबसे पहले शुरू में हम लाम लगा देंगे। लाम मफ्तूहा, ला क्या हो गया? ला यदखुलू, ला यदखुलून। अब इसके आखिर में हमने नून मुशद्दद लगाना है। क्या हो गया ये? ला यदखुलुन, ला यदखुलुन नहीं पढ़ेंगे, ला यदखुलुन। ये है वाहिद का सीगा। अच्छा, जब हम इसके आखिर में नून मुशद्दद लगा देंगे, ला यदखुलून हो जाएगा। तो अरबी ज़बान में तीन नून किसी जगह जमा नहीं होते। तीन नून को से एक नून ये और ये दो नून है, एक साकिन है और दूसरा मुतहरिक है। ला यदखुलून, तीन नून जमा हो जाएंगे, तो इस वजह से एक नून को हज़फ कर देंगे। अब हम इसको पढ़ नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि वाव साकिन है और ये नून भी साकिन है। ये जो नून मुशद्दद है इसका पहला नून साकिन है, तो इस वाव को भी हज़फ करेंगे। अब क्या हो गया ये? अब इसको पढ़ें, ला यदखुलुन, ये क्या है? ला यदखुलुन, और ये भी ला यदखुलुन। ये वाहिद का सीगा, ये जमा का सीगा है, दोनों में कोई फर्क है? नहीं है। तो फर्क करने के लिए कि ये वाहिद का सीगा है, यहां पर नसब दे देते हैं वाहिद के सीगे में, ला यदखुलन हो जाएगा, और ये जमा का सीगा। तो यहां हदीस में भी वाहिद का सीगा है। जी हाँ, लाम ताकीद के साथ ही है ये। खमसनी सलवात की सिफत है। बाकी ये है कि ये इसके जो ना वो इस्तेमाल के ऊपर भी है। जिस तरह हम जो किसी को कहते हैं, हमारा अंदाज बता रहा होता है, तो ये जो लफ्ज़ मुतबा के बारे में फिर पूछ रहे हैं, तो आमतौर पर जैसा कि हमने जिक्र किया कि कोई बाशरा आदमी हो, दाढ़ी वाला हो, और उसको यानी या मुतव्वा कहकर बुलाते हैं, तो उसके अंदर एक तहकीर का एक पहलू होता है। बहरहाल, तो ये जो ना वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय आप शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। शेख, ये जो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया करें। अगर आप अरब ममालिक के अंदर जाते हैं तो किसी जो है वो दाढ़ी वाले को देखकर मुतव्वा का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। अगर हम फजर की सुन्नत मिस कर देते हैं और जमात खड़ी हो जाती है, तो सुन्नत कब पढ़ेंगे? तो सुन्नत फजर की फर्ज नमाज के फौरन बाद भी पढ़ सकते हैं और सूरज तुलू होने के बाद भी। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।
Thank you.